بسم الله الرحمن الرحيم. جزا ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مکرم ثاقب علی صاحب انڈیا سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ثاقب علی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی اپنا سوال پیش کریں ثاقب صاحب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن قرآن کریم میں جمع کر کے بھی استعمال ہوا ہے، تو اس کی مصلحت سمجھا دیں۔ جی جزاکم اللہ حسن جزا۔ محترم کریم الدین صاحب سے درخواست ہے اختصار کے سر جواب آپ کو یہ میں دیتا ہوں کہ آج کل اور اس سے پچھلے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک شاہانہ انداز ہے اصل میں، کہ بادشاہ بھی اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہیں کہتے تھے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ حکم ہے۔ تو یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ تو سب احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں جمع کا صیغہ جو استعمال کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اظہار ہے اس میں، کہ ہم ہی ہیں جو تمام دنیا اور تمام کائنات کے مالک ہیں۔ اس لحاظ سے یہ محض ایک شاہانہ انداز ہے اور شاہانہ کلام ہے، جیسا کہ عام طور پر بادشاہ کہا کرتے ہیں۔ تو یہ علم ادب کے اعتبار سے بھی ایسے کلام کو ایک بلیغ کلام کہا جاتا ہے، کہ ایک ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات جب اسی کی ہے، اپنی ہے، تو گویا کہ اس سب میں یہ سمایا ہوا ہے، لہٰذا وہ ایک میں انیک جیسے کہتے ہیں نا، کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے واحد ہے، لیکن واحد ہونے کے ساتھ تمام جبروت اس کو حاصل ہے، تمام بادشاہتیں اس کو حاصل ہیں، ہر قسم کا اقتدار اس کو حاصل ہے۔ تو اپنا اقتدار اور اپنا غلبہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاہانہ انداز استعمال کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔